کرو نہ فکر، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، جگر کا خون چراغوں میں جلانے کے لیے۔ یہ وہ پیغام ہے جو ایران کے عوام ایران کی حکومت کو اور اپنے ملک کو دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب وقت پڑا ہے، اب جب آزمائش کی گھڑی ہے، مشکل گھڑی ہے، تو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی مٹی کے لیے، اپنے وطن کے لیے اور اپنی اس تہذیب کے لیے جو ہزاروں سال پرانی ہے اور جسے مٹانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک والنٹیئر کمپین تھی، رضاکارانہ طور پہ پوچھا گیا ایرانی عوام سے کہ کیا وہ تیار ہیں اس اپنی جان دینے کے لیے ایران کے لیے۔ تو جو نمبر سامنے آئے ہیں وہ حیران کن ہیں۔ میرا نام ہے اظہر علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات، اور ایرانی قوم نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ ایران پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے وطن پر کسی صورت آنچ نہیں آنے دیں گے اور اپنی مٹی کسی صورت غیروں کو نہیں دیں گے۔ جو جارحیت، جو جنگ ان پہ مسلط کی گئی، ان کی دہلیز تک لائی گئی، اس پہ وہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں اس کے لیے، اور اس کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایک رضاکارانہ جو مہم تھی وہ شروع کی گئی ایران میں، اور پوچھا گیا کہ کیا آپ تیار ہیں کہ آپ ایران کے لیے لڑیں گے اگر وقت پڑا، ضرورت پڑی، اور بات ایرانی پاسداران انقلاب، ایران کی فوج سے نکل کر ایرانی عوام تک آئی، تو کیا آپ تیار ہیں کہ آپ لڑ سکیں گے، کیا آپ جان دے سکیں گے؟ تو دو چار لوگ نہیں، دو چار ہزار، کچھ لاکھ لوگ نہیں، 2.5 کروڑ ایرانیوں نے والنٹیرلی اس کو رجسٹر کیا، اپنے آپ کو اپنا اندراج کرایا، اپنا نام لکھوایا، پتہ لکھوایا، اپنی ایج لکھوائی اور تمام کوائف دیے کہ کبھی ایران کو میری ضرورت پڑ جائے اور بات اس حد تک آ جائے کہ سب کچھ داؤ پر لگ چکا ہو، اور پھر صرف ایرانی عوام ایک ڈھال کی صورت میں ایران کو بچا سکتے ہوں، سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن سکتے ہوں دشمن کے سامنے، جارحے کے سامنے، تو پھر آپ ہمیں صرف ایک آواز دے کے دیکھیے گا اور ہم جگر کا خون چراغوں میں جلانے کے لیے میدان عمل میں ہوں گے، دشمن کے سامنے کھڑے ہوں گے، کٹ مریں گے، اس کو بھی ماریں گے، اپنی جان بھی دے دیں گے، شہادت کا رتبہ پائیں گے، لیکن کسی صورت ایران کو جھکنے نہیں دیں گے، ایران کو مٹنے نہیں دیں گے۔ اور یہ وہ پیغام ہے جو پہلے ان کی قیادت خود سے دے چکی ہے۔ اس نے یہ سب سے پہلے چراغ جلائے اپنے خون سے اور اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ایران کے لیے، اور اب ایران کے لوگ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایران کی جو عوام ہے اس نے غیر محسوس انداز میں بہت بڑا کردار اس جنگ کے دوران نبھایا ہے، اور اس کو بہت ہی کم رپورٹ کیا گیا ہے۔ اس کو زیادہ تر گفتگو اس بات پر کی گئی ہے کہ ایران نے کون سے میزائل چلائے، ایران نے انٹیلیجنس کی کون سی کامیابیاں سمیٹیں، آبنائے ہرمز پہ کیا کارہائے نمایاں انجام دیے، امریکہ کو کیسے روکے رکھا، اسرائیل کا کیسے منہ توڑ دیا، اور دشمن کو کس طرح ناکوں چنے چبوائے۔ لیکن ایرانی قوم کو بہت ہی کم ڈسکس کیا جا رہا ہے اور بہت کم اس کا تذکرہ ہوتا ہے، خاص طور پر مغربی میڈیا میں اس کا بہت کم تذکرہ ہوتا ہے۔ ایرانی عوام نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ انہوں نے اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھا، اپنے آپ کو پرسکون رکھا، اور انہوں نے کوشش یہ کی کہ وہ کچھ ایسا ریئیکٹ نہ کریں جس سے ان کی گورنمنٹ مشکل میں آ جائے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے اپنے آپ گھبراہٹ شو نہیں کی، مارکیٹس کھلی رہیں جہاں ضرورت تھی، جس وقت میں بہت زیادہ خطرہ تھا ان کو بتایا گیا تھا کہ مارکیٹس کو بند رکھیں، اس وقت میں مارکیٹ بند رہیں، جب کھولی جا سکتی تھی کھلی، کوئی پینک بائنگ نہیں کی گئی، گھبرا کر بائنگ نہیں کی گئی، راشن جمع کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، دوائیں جمع کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اور جب ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ 24 فارماسوٹیکل دوا ساز کمپنیوں کو تباہ کر دیا گیا، اور ان کا ایک سب سے بڑی جو میڈیسن کی دواؤں کی ایک فیسلٹی تھی جہاں پہ بہت زیادہ کینسر کے پیشنٹس کے حوالے سے دوائیں بنتی تھیں، 800 تقریباً دوائیں تھیں جو اس مارکیٹ میں موجود تھیں، ایرانی مارکیٹ میں ان کی قلت دیکھی گئی اور دوا ساز کمپنیاں تباہ کر دی گئیں، تو ایرانیوں کو بہت زیادہ مشکل ہوئی۔ وہ ایک سے دوسرے میڈیکل سٹورز، فارمیسیز جا رہے تھے، ہاسپٹلز جا رہے تھے کہ کہیں سے ان کو بنیادی ضرورت کی دوائیں مل جائیں، پین کلرز وغیرہ مل جائیں، تو انہیں اندازہ ہوا کہ انہیں کسی ایک فارمیسی سے یہ نہیں مل رہا، ان کو جا کے مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تب جا کے کچھ ان کو دوائیں مل پاتی ہیں۔ اسی طرح جو کینسر پیشنٹس تھے ان کو بہت زیادہ مشکل ہوئی، ان کی دوائیں ختم ہو گئیں کیونکہ زیادہ تر دوائیں جو ہیں وہ ایران اپنے ملک میں ہی تیار
تیار کرتا ہے. تو وہ دوائیں جب فیسلٹیز پہ حملے ہوئے, فارماسیوٹیکل کمپنیز کو تباہ کر دیا گیا, تو وہاں پہ دواؤں کی قلت ہو گئی. تو ایرانی قوم نے دواؤں کی قلت سے اپنے آپ کو خوب اچھی طرح اس سے نمٹا, اور بالکل بھی گھبراہٹ کا شکار ہو کر ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہیں کی گئی جس سے بے چینی مزید لوگوں میں بڑھ جائے. اس کے ساتھ ساتھ خون کی کمی ہو گئی بہت ساری جگہوں پہ. کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہیں خون مسلسل چاہیے ہوتا ہے, اور کچھ ایسی بھی چونکہ جنگی حالات ہیں تو خون کی بہت ضرورت پڑ رہی تھی. تو ایک بار کال دے کے دیکھی گئی کہ خون کے عطیات اگر آپ دے سکیں تو دے دیجئے, کیونکہ بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے خون کے عطیات دینے والوں کی. وہاں پر 2,20,000 بتاتے ہیں کہ بیگز خون کے فوری طور پہ مل گئے, اور یہ حیران کن نمبر تھا اور ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا. توقع نہیں تھی کہ ان حالات میں, جنگی حالات میں, ایرانی قوم اس تیزی سے اس کال کا جواب دے گی اور آئے گی اور اس طرح ایثار کا مظاہرہ کرے گی. ایسے کچھ گروسری سٹورز دیکھے گئے, کریانے کی دکانیں دیکھی گئیں, جہاں پر کچھ مخیر حضرات اپنے کچھ پیسے رکھوا کر چلے گئے کہ بہت سارے ایسے ایرانی بھی اب اس دکان پر آئیں گے جو جنگ کی وجہ سے ذرا ٹوٹ چکے ہوں گے, اور ان کے پاس ہو سکتا ہے مالی طور پہ وہ اتنے مضبوط نہ ہوں اور خرید نہ سکتے ہوں بہت سی چیزیں. تو ان کو ان کا سودا سلف جو وہ چاہیے ہو, ضرورت کا سامان, وہ دے دیجیے گا, اور ان پیسوں میں سے ان پیسوں کو کاٹ لیجیے گا. اس طرح ہم ان کی مدد کر سکیں گے. تو ایرانی قوم نے مجموعی طور پر ایک بہت ہی زبردست ایثار کا مظاہرہ بھی کیا ہے, ریزیلینس کا مظاہرہ بھی کیا ہے, مزاحمت بہت شدید قسم کی اپنی ظاہر کی ہے, اور دشمن کو ہر طرف سے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم صرف میزائل چلانے والی قوم نہیں ہیں, منہ توڑ جواب دینے والی قوم نہیں ہیں. صرف انٹیلیجنس کے میدان میں, ٹیکنالوجی کے میدان میں, وارفیئر کے میدان میں, نیوی کے میدان میں, گراؤنڈ فورسز کے میدان میں, کامبیٹ آپریشنز کے اندر ہی ہم صرف آپ کو حیران نہیں کر سکتے. ہم قوم کے طور پہ بھی مضبوط ہیں, ہماری تہذیب بہت پرانی ہے, اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس تہذیب کو مٹا دیں گے, ہم اس تہذیب پر ایک کاروبار کریں گے, تو یہ صرف آپ کی خام خیالی ہے, ایک خام سی سوچ ہے, جو خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی. اور اسی قوم کی دی ہوئی طاقت اور اعتماد ہے اس کی حکومت پر, اس کی فوج پہ, کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے ان کی حفاظت میں اب تک کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. وہ دشمن کو سرحدوں سے باہر جا کے مار رہے ہیں, اپنی بحری حدود سے باہر جا کے ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو, جس کی طاقت کتنی ہے اس کا موازنہ کرنا بھی بالکل مناسب نہیں ہے, اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا ہے. بہت ہی گہری چوٹ, گہرے گھاؤ پہنچائے گئے ہیں. ان کے امریکی بحری بیڑے تباہ کر دیے گئے ہیں. آبنائے ہرموز پہ اپنا کنٹرول برقرار رکھ کر ایران نے ایک ایسا غیر معمولی پیغام دیا ہے پوری دنیا کو, جو سفارتی بھی ہے, عسکری بھی ہے, اور اس کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے. اور اس کے باوجود کہ کئی گنا بڑا دشمن ہے, طاقتور دشمن ہے, وہ آ کے یہاں پہ اس آبنائے ہرمز پہ حملہ کر کے اس کو کھلوانا چاہتا تھا, اس کی ناکہ بندی کرنا چاہتا تھا. اب تک امریکہ نہ ناکہ بندی میں کامیاب ہوا ہے, نہ آبنائے ہرمز کے قریب آ پایا ہے, اور اس کے جو بحری بیڑے خلیج فارس میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. اربوں ڈالر کا مجموعی طور پہ نقصان پہنچا ہے, ان کو باہر پھینک دیا گیا ہے, اور ان کو آبنائے ہرمز کے قریب آنے نہیں دیا جا رہا. اسی طرح جو ان کی بہت ساری آنکھیں تھیں, جو ان کی مشرق وسطیٰ میں قدم تھے, وہ اکھاڑ دیے گئے ہیں. اور یہ صرف اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ایرانی قوم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے, اور اسی لیے ان کی فوج جا کے یہاں سے جب حملہ کرتی ہے, تہران سے حملہ کرتی ہے, اپنی سرزمین سے حملہ کرتی ہے, تو تل ابیب میں تباہی مچ جاتی ہے, قیامت ڈھا دیتے ہیں, بنائے براق میں قیامت ہو جاتی ہے, تباہی ہو جاتی ہے. اسی طرح خلیج فارس میں, اسی طرح خلیج عمان میں, ہر طرف ان کی بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی انہوں نے حملے کیے ہیں جس کا کوئی جواب امریکہ کے پاس نہیں ہے. اسی طرح اصفہان پہ جب امریکہ نے حملہ کیا, اور اصفہان میں بتایا گیا کہ ہم یورینیم چرانے کا ایک منصوبہ تھا, گراؤنڈ فورسز اتری, انہوں نے بہت ہی بڑے پیمانے پہ ایک آپریشن پلان کیا تھا, اس کو بہت ہی بری طرح ناکام بنا دیا ایران نے, اور پوری طرح آنے دیا, زمین پر قدم رکھنے دیے. جب وہ سمجھے کہ زمین پر ہمارے قدم مضبوط ہو چکے ہیں ایران کی, تو اس کے بعد ایک ایسا حملہ کیا گیا کہ وہ اپنا سب سامان یہاں چھوڑ کے چلے گئے. $800 ملین کے طیارے, ڈرونز اور بڑے بڑے ایئر کرافٹ راکھ ہو گئے, برباد ہو گئے. اپنی آئی ڈیز چھوڑ کے امریکی فوجی بھاگ گئے, اپنے دستاویزات چھوڑ کے بھاگ گئے, اور اس کے بعد انہیں یہ بتانا پڑا کہ ہم اس اصفہان آپریشن میں مکمل
طور پر ناکام رہے ہیں، اور اس ناکامی کو انہوں نے اگر کہیں کامیابی کے طور پر ظاہر بھی کرنے کی کوشش کی گئی تو اسے پائلٹ کے ایک ریسکیو آپریشن کے طور پر دکھایا کہ ہم نے ایک پائلٹ تھا جو وہاں اتر گیا تھا حملے کی صورت میں، اس کا جہاز تباہ ہو گیا تھا اور اس کو ہم نے کامیابی سے نکال لیا۔ پائلٹ کدھر ہے، کس حال میں ہے، کہاں لے جایا گیا، کہاں سے لایا گیا، کہاں سے اٹھایا گیا، اس کو ریسکیو کیا گیا، اب تک امریکہ اس کا کوئی جواب نہیں دے پایا، اور مجموعی طور پہ امریکہ ہر محاذ پر ہمیں ناکام دکھائی دیا ہے۔ اور جہاں پر یہ ایک ایران کی فوج کی فتح ہے، ایران کی حکومت کی فتح ہے، وہیں اس کی بہت نیچے جا کر اگر آپ دیکھیں تو بنیاد میں ایرانی عوام کی قربانیاں ہیں، ایرانی عوام کا عزم ہے، عزم مصمم ہے، اور ان کا ایک اعتماد ہے جو مجموعی طور پر ان کی فوج پر بھی ہے اور ان کی حکومت پر بھی ہے۔ آنے والے دن بتا رہے ہیں کہ دشمن کے لیے اور زیادہ مشکل ہوں گے، امریکہ کو اس پورے خطے سے پلٹنا پڑے گا، اس کو یہاں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، جانا پڑے گا، اور یہ دنیا دیکھے گی کہ آنے والے دنوں میں شاید زور و شور سے یا شاید دبے لفظوں میں ایران کی فتح ضرور ہوگی اور اس کا اعلان کیا جائے گا، اور امریکہ کو مجموعی طور پہ اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آنے والے ولاگ میں ہم بات کریں گے کچھ نئی خبروں پہ، نئے زاویوں پہ، نئے تبصرے ہوں گے۔ تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔